جمعیت 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 کمال ہوا اور ووٹ کو عزت دینے کے حوالے سے میں مایوسیاں پیدا ہوئیں۔ آج یہاں ایک اجلاس طلب کیا گیا، مشاورت کے لیے طلب کیا گیا۔ جناب آفتاب خان شیرپاؤ، جناب محمود خان اچکزئی، جناب حاصل خان بزنجو، پروفیسر ساجد میر صاحب، جناب اویس نورانی صاحب، انہوں نے شرکت کی۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے حالات کی نزاکت کو اور قوم کی اس مایوسی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ یہاں تشریف لائے اور یہ فیصلہ کیا کہ ان حالات میں جب کہ عام آدمی کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے، مہنگائی عروج پر ہے، اس وقت عام آدمی کو آٹا نہیں مل رہا ہے اور حکومتی وزراء کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ صدر مملکت کہتا ہے مجھے تو علم ہی نہیں کہ آٹا مہنگا ہو گیا۔ ایک وزیر کہتا ہے ختم ہو گیا۔ ایک کہتا ہے کہ ہم روٹی کا یعنی آدھی روٹی کھائیں۔ اس طرح عام آدمی کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، یہ ناقابل برداشت ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے ہمت نہیں ہاری ہے اور اس سے قبل ہم چاروں صوبوں میں اسی عنوان کے ساتھ کنونشن منعقد کریں گے، جس میں ہر شعبہ زندگی سے وابستہ نمائندگان کو ہم دعوت دیں گے تاکہ نمائندہ قوتیں جو لوگوں کی ہیں اور مختلف شعبوں کی ہے وہ اس موقف سے آگاہ ہوں، ان کو ہم ساتھ ملا کر آگے چلیں اور عوام کا ایک سمندر اٹھا کر ہم چلیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس محاذ پر اگر آج کوئی قوم کے ساتھ نہیں کھڑا تو انشاءاللہ ہم قوم کو ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ اس کا اعلان ہم آج آپ کے سامنے کر رہے ہیں ایک بھرپور قوت کے ساتھ انشاءاللہ العزیز۔ ایسی ناجائز اور نااہل حکومت کہ جس میں عام آدمی کو زندگی گزارنا مشکل پڑ گیا ہے، عام آدمی کی کمر ٹوٹ گئی ہے، قوت خرید جواب دے چکی ہے لوگوں کی، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت اب تو ایک ہی بات ہوگی کہ یا گھر کا چولہا جلانا ہوگا یا اس قسم کے لوگوں کو جن نے عوام کا ووٹ چوری کیا ہے اس کو حکومت کرنے دی جائے گی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو بھی دعوت دیں گے اس کانفرنس کے لیے؟ اسی سے تو مایوس ہوئے ہیں لوگ، تو پھر ہم اسے عطار کے لونڈے سے دوا لیں گے۔ لیکن مولانا آپ بھی کہا کرتے تھے کہ وہ آن بورڈ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، جب اب نہیں ہیں، ووٹ دینے کے بعد نہیں ہیں، وہ مایوس کیا ہے ہمیں۔ لیکن کیا سیاست میں دروازے بند ہوتے ہیں؟ دروازے بند نہیں ہیں، لیکن اس وقت گراؤنڈ پر جو صورتحال ہے، مایوس کن صورتحال، ہم نے تو کچھ کرنا ہے نا۔ عوام کو اس طرح تنہا نہیں چھوڑنا، عوام کو اس طرح در ہم نے نہیں دیکھنا۔ ہم انشاءاللہ ان کے لیے راستے بنائیں گے اور پبلک میں جائیں گے۔ مولانا یہ فرمائے کہ نون اور پی پی آدھے راستے میں چھوڑ کر کیسے چلے گئے؟ یہ واقعی بزنجو صاحب والا سوال بنتا ہے کہ قافلہ کیسے لٹا؟ کیا فرمائیں گے کیسے لٹا؟ یہ اگلے مہینے 2 مہینے کے اندر ساری چیزیں سامنے آ جائیں ان سے پوچھنا چاہیے اور آپ ان سے پوچھ لیں کہ کیا کیا آپ لوگوں نے۔ ویسے آپ کے خیال میں لٹا ہے قافلہ یا نہیں لٹا؟ لٹا تو ہے، بیچ منجدار کے کسی کو چھوڑ دینا، عوام کو بیچ منجدار کے چھوڑ دینا، یہ بہرحال تکلیف دہ بات تو ہے، گلا شکوہ تو بنتا ہے۔
مولانا اتنی بڑی رفاقت رہی ہے نون اور پی پی کے ساتھ آپ کی سالوں کی 15 20 30 سالوں کی، تو آپ ان کے تجربات سے پھر بھی آپ کو یہی تجربے بار بار کرنے پڑ رہے ہیں؟ مومن تو بار بار نہیں ڈسا جاتا جی. نہیں، ہم سیاسی عمل کے قائل ہیں، اس کے تسلسل کے قائل ہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اگر کوئی طاقت ایک غلط فیصلہ کرتی ہے اور اس سے اس کا کارکن مایوس ہوتا ہے، پبلک مایوس ہوتی ہے، جنہوں نے ان سے وہ امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں، اس طرح عوام کو تنہا چھوڑ دیا جائے، مایوسیوں کے اندھیروں میں دھکیل دیا جائے. ہم پبلک کو، عوام کو مایوسیوں کے اندھیروں کی طرف نہیں دھکیلیں گے، ان کو روشنیوں کی طرف ان کا سفر جو ہے جاری رکھیں گے. جماعت مولانا اسلامی ایک چھوٹا سا سوال سر، آپ نے یہ کہا تھا اکتوبر سے، جب سے آزادی مارچ سے پہلے، اس کے بعد جب آپ واپس گئے، پلان اے پلان بی وہ پلان سی، تو آپ کی کچھ توقعات تھیں، آپ کو کچھ یقین دہانیاں تھیں، کیا وہ والا سلسلہ اب ختم ہو گیا ہے؟ اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جس طرح کی وہ بڑی جماعتیں ہیں اپنے اس حجم کے ساتھ ہمارا ساتھ دیتی تو یقیناً اب صورتحال مختلف ہوتی، لیکن انہوں نے علامتی تعاون کیا ہے. وہ جو توقع تھی ان سے وہ نہیں کر سکے ہیں. وہ اس کے اس ذمہ کا دار کیا وہ مطلب کہ یقین دہانیاں جو ہیں وہ اب نہیں رہی؟ جی جو تو یقین سوال دیا ہے کہ جو آپ کو اس وقت میں یقین دہانیاں کرائی گئی تھیں، تو اس کا مطلب ہے اب وہ یقین دہانیوں والی پوزیشن نہیں رہی ان سے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے. ہم حضرت کسی یقین دہانی کی انتظار کرنے کی بجائے تحریک کے تسلسل کو اولیت دیتے ہیں اور مقصد کے حصول کی طرف کسی کی امید پر بیٹھے رہنے کے قائل نہیں. رہبر کمیٹی کا کیا مستقبل ہے، وہ ہے یا ختم ہو گئی؟ یعنی اب کتنی جماعتوں پہ رہے گی؟ 6 جماعتوں پہ رہے گی رہبر کمیٹی؟ کیا رہبر کمیٹی اب 6 جماعتوں پہ مشتمل عوام پہ ہوگی انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ جو بھی بندہ عوام کی آواز بنے گا وہی سیاسی قوت بنے گا، وہی عوام کی مولانا قیادت. بلوچستان میں کب حکومت بنا رہے ہیں آپ باقیوں کے مجھے ساتھ؟ نہیں آئیڈیا اس کا. مولانا یہ فرمائیں، جماعت مطلب کہ اسلامی اور پی ٹی ایم جو ہے وہ بھی اس آرمی ایکٹ کے خلاف رہی ہیں، انہوں نے بھی ووٹ نہیں دیا، مخالفت کی ہے، تو وہ بھی اپوزیشن کا حصہ ہے، ان کو بھی دعوت دیں. ابھی ہم نے ابتدا میں جو رہبر کمیٹی سے وابستہ اراکین ہیں یہاں سے ہم نے آغاز کیا ہے اور رابطوں پر کوئی پابندی نہیں ہے. مستقبل میں مشورہ کے ساتھ آگے بڑھیں گے. مطلب کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب سے رہبر کمیٹی جو ہے وہ 6 جماعتوں پر مشتمل ہوگی؟ جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا وہ 3 اب رہبر کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں گے کیونکہ اکثریت تو 6 کی ہے نا. اس پر بعد میں فیصلہ کریں گے. ابھی آپ سے ہر بات کا جواب نہ مانگیں. ہم نے جو آپ سے کہا ہے اسی کو آپ فوکس کریں. ہم سنجیدہ ہیں اس معاملے میں. جزویات بہت ہوتی ہیں، جزویات بھی اس حد تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیشہ اصول کو اور بنیادی بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. یہ بال کے کھال اتارنا اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی اہم سوال نہیں ہے. رہبر کمیٹی ہے نہیں ہے، اتنی جماعتیں رہ گئیں، اتنی رہ گئی، یہ اس حساب میں ہمیں اپنا سفر کرنا ہے. پنجاب میں مجھے نہیں معلوم، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں اس سے. مطلب بڑی جماعتوں کی واپسی کی کوئی گنجائش ہے کسی بھی شرط پہ؟ اگر انہوں نے کوئی رابطہ کیا، سنجیدہ رابطہ، تو اس کے بعد غور کیا جا سکتا زرداری صاحب کو ہے. دیکھنے جائیں گے سر، بیمار ہیں اور نواز شریف صاحب وہ شخصی معاملات ہیں، پوچھیں گے بھی، صحت کا بھی پوچھیں گے، موقع ملا تو بیمار پرسی بھی کریں گے. یہ انسانی معاملہ ہے، اس میں ہم پالیٹکس نہیں کرنا چاہتے، لیکن جو سیاسی موضوعات ہیں، جو اصول ہیں، جو عوام کا مسئلہ ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم آگے. مولانا یہ حکومت اگر نہیں ختم ہوتی تو کوئی بڑی تحریک آزادی مارچ کی طرح کا کوئی پلان ہے آگے؟ ضرور ہے، کیوں نہیں ہوگا جی. ہم کوئی چوڑیاں پہنے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں جی. ہم ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں جی. اب نام کیا ہوگا؟ بجلی کے نرخ اب مارچ کا نام کیا ہوگا؟ اب یا چولہا جلاؤ ان کو بگاؤ. پنجاب میں ایک پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک سامنے آ رہا ہے، تو کیا انہیں بھی آن بورڈ لے؟ مجھے نہیں معلوم ان چیزوں. مولانا عاشق زئی صاحب، میر صاحب یہاں کھڑے ہیں، دونوں ماشاءاللہ میاں صاحبان کے بڑے قریب ہیں. ان کا بھی یہ آخری فیصلہ اسی سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں مایوسی کا. بلکہ عاشق زئی صاحب آپ تو وہاں سے سارے یہ سمجھتے تھے کہ شکر ہے پنجاب سے کوئی لیڈر ملا، اب کم از کم اس کو لیڈ کرے گا اس تحریک. بات یہ ہے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. مولانا صاحب نے صاف کہا، ایک ہی نقطہ تھا جس پہ ہم سب میاں صاحب یا کسی اور کا ساتھ دے رہے تھے، وہ یہی تھا کہ یہاں آئین کی بالادستی ہو، پارلیمنٹ طاقت کا چشمہ ہو، اور اسٹیبلشمنٹ اپنے اس دائرے میں رہے جو آئین نے جس کی تعریف کی ہے. یہ سلوگن ہے، اس کے لیے ہم جائیں گے. ہمیں یقین ہے کہ پنجاب کی عوام مولانا کی آواز پہ لبیک کہیں گے،
اور پاکستان کے آئین کے تحفظ میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کی بھی تعاون کی بڑی ضرورت ہے. جی سر وہ ایک سوال مولانا بات انڈیا نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، اب آپ کا اس کے بارے میں کیا تاثر؟ تو اس پہ قائم ہے. ہمارا وہی ہم اسی پہ قائم ہے. ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو. مجھے اب بھی یقین نہیں ہو رہا کہ میاں صاحب کو کیا ہوا. ایک بات واضح ہے، آپ سب جانتے ہیں میاں صاحب نے اس سلسلے میں بہت بڑی تکالیف جھیلیں اور 10 سال جلاوطنی مشکل، والد صاحب کا وہاں کی وفات، پھر یہاں اپنی بائک گھرانے کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا. جو کچھ ہوا اس کی معلومات کے بغیر ہم اپنے پرانے دوستوں کے خلاف کچھ نہیں کہیں گے. لیکن جو آئین کی بالادستی، پارلیمنٹ کی طاقت اور اسٹیبلشمنٹ کے اپنی حد رکھنے کی سیاست نہ کرتا ہو تو اس سے ہمارا سیاسی رشتہ نہیں ہوگا. اچھا صاحب، بقول شخص ہے کہ شہباز شریف صاحب کی نٹ بولٹ جو ہے ان کے ساتھ فٹ ہے، گوٹی فٹ یہ ہے. ذرا میرا خیال میر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور جناب نیلام محمود اچکزئی صاحب نے فرمایا، ہماری جد و جہد آئین کے لیے ہے، آئین کی بالادستی کے لیے ہے اور عوام کی اور پارلیمنٹ کی سربراہی کے لیے ہے. کل بڑی سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ان کا بھی یہی موقف تھا. شاید آج بھی ان کا یہ موقف ہو، لیکن اس کو لے کر آج ہم کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اس کو آگے لے کر چلیں گے. سر آپ تو نون لیگ کے ٹکٹ پہ سینیٹر بنے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک سیاسی ویژن ہوتا ہے بندے کا، ایک سیاسی نظریہ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ آئین کی بالادستی کی جدوجہد اور ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ تھا وہ درست تھا، اور اگر اس میں کوئی اس کو اٹھا کے اس کے علمبرداروں کی جدوجہد میں کوئی کمی نظر آتی ہے تو ہم اسے پورا کرنے کے لیے موجود ہیں انشاءاللہ. تو آپ بھی صحافی ہیں کہ آپ کا تعلق جمعیت کے ساتھ ہے. شیخ احمد اللہ. God bless you. السلام علیکم.